السلام علیکم ہوپ چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم گوجرے کی سرزمین پر اس عظیم ہستی کے پاس آئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے درباروں کی طرح بھی یہاں پہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے ان کے ہاتھے میں، یہ ان کا ہاتھا ہے، اور یہ سامنے گنبد خضرا کی جو ہے وہ کاپی ہے، اور بہت بڑا گنبد ہے اس مسجد کا، جو اس مسجد کے چار چاند بھی لگا رہا ہے۔ اور خوبصورتی کا آپ یہ منظر دیکھیں کہ بالکل وسط کے اندر درمیانی حصے میں یہ دو پلروں پہ، فرنٹ پہ دو پلر ہیں اور اس کے اوپر یہ گنبد جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یہ صوفی محمد غلام حسین صاحب اور صوفی محمد دین صاحب کا مزار ہے یہاں پہ، بہت ہی بابرکت اور بہت ہی جو پاکستان کے عالم خطیب، پاکستان کے خطیب کا ان کو بلبل خطیب کا ان کو لقب ملا ہوا ہے بابا جی کو، تو ان کے دربار پہ بھی چلیں گے۔ تو ابھی آپ مسجد دیکھیں ماشاءاللہ، بالکل جس طرح اس کے جو محراب ہیں اس طرح کے ہیں جس طرح یعنی کہ مسجد نبوی کے بنے ہوئے ہیں۔ ستون دیکھیں، پلر دیکھیں، اور ماشاءاللہ آپ یہاں پہ یہ امتزاج کے ساتھ یہ ایک فن جو تعمیر ہوتی ہیں اس کا یہ گنبد بنا ہوا ہے، بالکل سفید چینی سے، چھوٹی چھوٹی سے چار مینار ہیں چاروں طرف، اور سینٹر میں یہ بہت بڑا گنبد ہے۔ اور یہاں پہ بھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اور ناظرین، اس ٹائم ہم اندر دربار شریف پہ جا رہے ہیں، تو انوار تجلیات میں اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرتہ۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ستونوں پہ باہر جو چیز لکھی ہوئی ہے کہ دعا عبادت ہے۔ صاحبزادہ سید احمد نقشبندی جو ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو صاحبزادہ محمد اشرف نقشبندی، اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہے، پیر صوفی حاجی بشیر احمد نقشبندی، یہ نقشبندی سلسلے میں سے ہیں۔ اور ابھی ہم اندر چلتے ہیں ماشاءاللہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو سینٹر میں ہے ادھر سے انٹر ہوتے ہوئے پہلی، یہ محمد دین نقشبندی مجدد المعروف بابا جی سرکار، خلیفہ مجاز حضرت شہنشاہ لاسانی علی پور سیدنا شریف۔ تاریخ وصال جو ہے ان کا 10 محرم الحرام 1981 کا ہے۔ پیر طریقت، رہب شریعت، صوفی باصفا، جود و سخا حضرت قبلہ پیر صوفی محمد دین صاحب کا یہ روضہ ہے۔ ان کے ساتھ ہی آپ اس سائڈ پہ آ جائیں تو انوار تجلیات، پیر طریقت، پیر رہبر شریعت، خطیب پاکستان کا خطاب ملا تھا، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا پیر صوفی غلام حسین نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ خطیب تھے مرکزی جامعہ مسجد نور گوجرے کے۔ خلیفہ مجاز حضور نقش لسانی علی پور سیدنا شریف، آپ کا تاریخ وصال جو تھا وہ 19 جنوری 1991 میں ہوا۔ اسی طرح آپ تھوڑا سا ادھر آئیں گے، تیسرے روزہ جو ہے وہ پیر طریقت، رہب شریعت، جگر گوشہ، خطیب پاکستان، یعنی کہ غلام حسین صاحب کے یہ صاحبزادے تھے، حضرت علامہ مولانا نقشبندی۔ ان کا نام صاحبزادہ پیر صوفی محمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ خطیب مرکزی جامعہ مسجد نور کے یہ بھی خطیب رہے ہیں، حضور نقش لسانی علی پور سیدنا شریف کے ہیں۔ تاریخ وصال ہے 4 اکتوبر 2009۔ اب اسی طرح ہم تھوڑا سا اور آخری روزے پہ آتے ہیں، یہ بھی انوار تجلیات، پیر طریقت، رہب شریعت، جگر گوشہ، خطیب پاکستان، حضرت مولانا علامہ مولانا صاحبزادہ پیر صوفی الطاف حسین، یہ بھی ان کے بیٹے ہیں، خطیب مرکزی جامعہ مسجد نور گوجرا۔ تاریخ وصال جو تھی آپ کی 25 فروری 2011 میں ہوئی۔ ماشاءاللہ یہ تمام جتنے بھی پیران ہیں، انہوں نے اپنی ولایت اور اپنی تبلیغ سے نہ صرف گوجرے کے لوگوں کو بلکہ آل پاکستان کے، اسپیشلی جو صوفی غلام حسین صاحب تھے، یہ ان کو شہنشاہ خطابت، خطیب پاکستان کا لقب دیا گیا تھا۔
یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا کتنا یعنی کہ اثر و رسوخ تھا، دین پر دسترس تھی، اور اپنے لوگوں کو، یہاں کے لوگوں کو، یہاں پہ گوجرا جو تھا قبل پاکستان سے پہلے یہاں پہ تمام کمیونٹی کے سکھ، ہندو، مسلم، عیسائی سب رہا کرتے تھے۔ تو یہاں جب ترغیب دی گئی تو یہاں کے صوفیہ کرام نے بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ انہوں نے ترغیب دی، اور انہوں نے آ کے یہ جو خلفاء تھے ان کے خلفاء راشدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تبلیغ کی۔ خلفاء راشدین کا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے اصول اسلامی اقتدار کے عین مطابق تھے۔ ابھی کچھ کہنا قبل وقت ہوگا کہ ہم کسی کو اس چیز کی گارنٹی نہیں دیتے کہ وہ بہت بڑے یعنی کہ اللہ کے بندے کہہ سکتے ہیں ہم، اور اللہ کے بندوں کے دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ وہ یہاں کے لوگوں پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے دل پھر جاتے ہیں، اور یہی کچھ حال اس گوجرے کی سرزمین کے ان چاروں خلفاء کے بارے میں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف کھڑکیاں، کھلا ہوادار ہے، اور یہ مرکز جو ہے اب اس کے باہر آتے ہیں، یہاں پر فارسی میں کچھ لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ نور حق ظاہر بود دا دل ولی، نیک بین باشی اگر اہل دلی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بے شک پاکی نفس ایمان ہے۔ اور ناظرین، یہ سارا چاروں طرف جو ہے ان کے دربار شریف کے اوپر جتنے بھی اشعار لکھے ہوئے ہیں یہ سب فارسی میں ہیں۔ حب در و شاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ مسجد کا یہ خوبصورت گنبد تھا، اور اب یہ مسجد کا یہ برآمدہ ہے، اور اسی طرح مسجد میں جائیں تو ناظرین اندر سے ہم آپ کو مسجد بھی دکھاتے ہیں۔ بڑی خوبصورت مسجد ہے، بالکل سبز رنگ سے اس پہ سورہ رحمان لکھی گئی ہوئی ہے، اور درود پاک لکھا گیا ہوا ہے۔ کافی بڑی مسجد ہے، یہ اس کا محراب جہاں خطیب صاحب کرتے ہیں، تو بہترین نظام ہے۔ اب ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو پہ ملیں گے۔ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، درود شریف پڑھ کر تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور اپنی رائے سے ہمیں مستفید کریں۔ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، اور درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔